जो बड़े बड़े क्रेडिबल डेवलपर थे, जो जनाब आप 1 करोड़ रुपया डालें तो आपको 3 लाख रेंट मिलेगा, तो 2 लाख रेंट मिलेगा, बड़ी बड़ी जो है ना नौसरबाजियां, फ्रॉड उन्होंने किए। अब बहुत बड़ा बड़ा नाम जो अब बहुत छोटा होने जा रहा है, बहुत ज्यादा वायरल होने जा रहे हैं वो नाम, क्योंकि वो भी राय फरार इख्तियार करने वाले हैं। जब लोग बिफर जाते हैं ना, फिर उनको काबू करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। पाकिस्तानी हैं तो हम सब एक ही घर के हुए ना, एक ही घर के लोगों के साथ कौन बंदा धोखे करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज का वीलॉग खौफनाक हकाइक से भरा हुआ आपको मिलने जा रहा है। तो स्पेशली वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, या वो लोग जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अभी से स्किप कर दें। मेरा मकसद किसी भी वीडियोस में नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, और मेरा मकसद स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उन इन्वेस्टर्स को जो इस मुल्क के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपना एसेट परचेज करते हैं इस नीयत से कि जब भी वो इस मुल्क में वापस आए, या फिर जब भी इस मुल्क में रहते हुए उनके ऊपर मुश्किल टाइम आए, तो वो उस एसेट को यूटिलाइज कर सकें, उसको बेच सकें, उस पर से मुनाफा निकाल सकें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले सकें जिससे उनको माहानावार पैसे जो हैं वो मिल सकें। बट फिर उनके साथ धोखा हो जाता है, और वो धोखा उनके साथ नहीं, धोखा पूरी कौम के साथ हो जाता है, धोखा सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हो जाता है। वो धोखा, वो धब्बा ऑल ओवर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर लग जाता है, सिर्फ कुछ गिने चुने गंदे अंडों की वजह से, सिर्फ कुछ गिने चुने बेशरम लोगों की वजह से, जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी के लिए आते हैं, और अपने चंद करोड़ों रुपए लेकर वो इस मुल्क से फरार हो जाते हैं, राह फरार अख्तियार कर लेते हैं, भाग जाते हैं इस मुल्क से, और पीछे उन लोगों की माँओं बहनों की बदुआएं इकट्ठी करते हैं, उन बेवाओं की बदुआएं लेते हैं जिन्होंने उन पे ट्रस्ट करके उनके साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे। आज के इस वीलॉग में मैं स्पेशली उन बड़े बड़े मगरमच्छों को कवर करने लगूँ। मैं बिल्कुल फैसल टाउन, रूडन इनक्लेव, ब्लू वर्ड सिटी, मवीडा सिटी और इस टाइप की सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेने जा रहा। मैं आज के इस वीलॉग में बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े डेवलपर, जो बड़े बड़े क्रेडिबल डेवलपर थे, जो जनाब आप 1 करोड़ रुपया डालें तो आपको 3 लाख रेंट मिलेगा, तो 2 लाख रेंट मिलेगा, बड़ी बड़ी जो है ना नौसरबाजियां, फ्रॉड उन्होंने किए, और आप लोग भी उस इंटरेस्ट का, उस सूद का शिकार हुए। स्पेशली वो लोग जिन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर प्लॉट खरीदे, वो प्लॉट मालिकान सोसाइटियां जो हैं वो उनको प्लॉट देने से मुकर गई। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं आज के दौर में इस मुल्क में। अब बहुत बड़ा बड़ा नाम जो अब बहुत छोटा होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल होने जा रहे हैं वो नाम, क्योंकि वो भी राय फरार इख्तियार करने वाले हैं। क्योंकि अब वो सोसाइटीज़ जो लाखों कनाल पे मुहित थी, अब वो लाखों कनाल पे मुहित नहीं रहेंगी। वो लाखों लोग जिनको अब प्लॉट मिलना था, वो अब प्लॉट मिलना नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशली वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी। और वो लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं बात करने जा रहा हूँ जी डीएचए, बहुत बड़ा नाम, गुलबर्ग ग्रीन्स बहुत बड़ा नाम। रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी गुलबर्ग ग्रीन्स को लेकर, लोगों ने जाके दावा बोल दिया दफ्तर के ऊपर, लोगों ने बहुत तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, गार्ड शार्ड्स हर एक चीज़ से जो है वो लोग बेकाबू हो गए। क्योंकि जब लोग बिफर जाते हैं ना, फिर उनको काबू करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आप लोगों की मेहनत की कमाई, लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो उसको इस्तेमाल कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कि आप अपने मुसलमान भाई का, आप अपने पाकिस्तानियों का, आप अपने, जब पाकिस्तानी हैं तो हम सब एक ही घर के हुए ना, एक ही घर के लोगों के साथ कौन बंदा धोखे करता है। तो जब आप अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी शुरू कर दें, तो फिर इस मुल्क में रहना, इस मुल्क में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम सब लोगों को आज से अपनी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। आज से हमारी जो डिसीजन पावर है उसको अपने हाथ के अंदर रखना है। डिसीजन लेना कैसे है, किस तरह सोच समझ कर काम करना है, उस पर रिसर्च कैसे करनी है, इन सारे मौज़ूआत को भी आज के सामने इस वीलॉग में कवर करेंगे। देखें जी, डीएचए जो है, डीएचए वैली बहुत टाइम से डिले जा रहा था, प्रोजेक्ट बहुत टाइम से डिले गया। अब जिन लोगों ने डीएचए के नाम पे ट्रस्ट किया, उनका क्या हुआ? गुलबर्ग ग्रीन्स हर दूसरे दिन जनाब 3-4 महीने के बाद नया ब्लॉक आ जाता है जी,
وہاں پہ بھی کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا, بھینسیں چل رہی ہوں گی, فصلیں ہوں گی, وہاں پہ گاؤں آباد ہوں گے جناب, بازار بنے ہوئے ہوں گے, گلبرگ گرینز جناب وہ اس کی فائلیں نکال کے تو جو ہے وہ بیچنا شروع ہو جاتے. اتنے بڑے بڑے کریڈیبل جو سوسائٹیز ہیں, اتنا بڑا نام, آلریڈی آپ لوگوں کے ٹرسٹ بیسس پہ لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, ان سارے بیچاروں کا کیا ہوگا؟ مطلب اس ملک میں آلریڈی ادارے آن ٹائم حرکت پہ آتے نہیں ہیں, جن لوگوں نے پیسے ڈال دیے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جناب فلانے بلاک کی فائلیں آ گئی, فلانا ریزیڈینشیا چل پڑا, فلانا چل پڑا, ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ پارک وی سٹی اوورسیز بلاک میں کیا کیا انہوں نے ان کے ساتھ؟ اوورسیز جے بلاک, چلو اوورسیز جے تو پھر اوورسیز جے بلاک رہ گئے, گولف اسٹریٹ ہل اسٹیٹ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ان چاروں بلاکس اور ان کے ساتھ کمیوں والا سلوک کر دیے, ان کی بالکل کوئی حالت نہیں چھوڑی. جس نے گولف اسٹریٹ ہل اسٹیٹ لیا اس کا قصور کیا بھائی؟ آپ ویب سائٹ سے اپنی چیزیں ریموو کرنے لگ پڑے ہو, کیا ہوگا؟ مطلب الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اوورسیز میں چلو پھر آپ لوگوں نے ان کو گھر والی فیسلٹی آفر کر دی, اس میں بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے گھر نہیں بنانا, بھائی جس نے پلاٹ کی نیت سے خریدی ہے چیز, وہ کیا کرے گا اس کے بعد؟ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان چیزوں کا کوئی بھی حل نہیں ہے, نہ ہی حل ہوتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے. آلریڈی ہم ملکی لیول پر, ہم نیشنل لیول پہ, ہم جس ملک میں جا رہے ہیں کوئی بندہ ہمیں قرضہ دینے پہ راضی نہیں ہے. آرمی چیف صاحب بھی, پرائم منسٹر صاحب بھی پورا ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں, تمام جو ہے وہ سارے پلانز لے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ یہاں سے سارا پیسہ ایسے 2 نمبر ڈیولپر پیسہ لے کے, یا وہ فنکار کمپنیاں جو پیسہ لے کے ادھر اس ملک سے چلی گئی ہیں, کون سی فنکار کمپنیاں لے کے چلی گئی ہیں؟ ٹرپل اے ایسوسیٹس کہاں پہ آج؟ بہت بڑا نام تھا, آپ لوگوں نے 1 کروڑ پہ جناب 1.5 لاکھ کرایا, 2 لاکھ کرایا, ہر بندے نے, لوگوں نے اپنی فزیکل دکانیں بیچ کے ان کو پیسے جمع کرا دیے. زیم بلڈرز کہاں پہ آج؟ اسکوئر 9 انٹرنیشنل, او جی فلانا رمادہ بن رہا ہے جی, بیسٹ ویسٹرن آ گیا جی, آج فلانی ہوٹل چین آ گئی, آج جناب یہ آ گیا, کدھر گئے؟ 111 گروپ کدھر گیا؟ پروگریسو گروپ, اس طرح کے بے شمار ہزاروں کمپنیز ہیں, وہ ساری کی ساری کمپنیز کہاں پہ گئی آج؟ کیونکہ آپ لوگوں کے وہ چھوٹی سی لالچ نے آپ کو مروایا. آپ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, کروڑ روپے کی دکان پہ 50,000 60,000 میکسیمم 65-70 ہزار روپے سپر کرایہ بنتے ہی نہیں. کروڑ روپے کی دکان پہ آپ 2 لاکھ روپے کی لالچ میں آئے نا, تو جب تک آپ لوگ لالچ میں رہیں گے, جب تک ٹھگوں کا کاروبار تب تک چلتا رہے گا جب تک لالچ اس ملک میں زندہ رہے گی. تو ٹھگوں کا کاروبار تو چل رہا ہے, ٹھگ تو آج بھی بیٹھ کے اپنے لیول کی ٹھگیاں آج بھی چلا رہے ہیں, آج بھی لگا رہے ہیں. کب تک آپ لوگ ان ٹھگوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ کہا جا رہا تھا کہ ستمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں حالات بہتر ہو جائیں گے. ابھی تک تو حالات کو بہت زیادہ بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ڈیو ٹو میری نظر میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے جب تک چلتی رہے گی تب تک تو حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے. اسپیشلی اوورسیز انویسٹر بہت سوچ سمجھ کر پیسہ لگائیں, اور آلریڈی اب خیر سارے لوگ بڑے محتاط ہو چکے ہیں, تو دیکھ سمجھ کے پیسہ لگائیں. پیسہ لگانا ہے لگائیں اس ملک میں, ظاہر ہے ایسٹ آپ نے بنانا ہی بنانا ہے. اس کے علاوہ جو اوورسیز انویسٹر ہے, جو بھی بائر ہے اس ملک سے, اس نے یہاں پہ گھر نہیں ہے تو اس نے گھر لینا ہی لینا ہے, اس نے اپنی دکان لینی ہے پیسے انکم کے لیے, اس نے ایسی چیزوں میں آئیں جو سالڈ ہے, جو بن رہا ہے, ایسی چیز کی طرف آئیں جو ایک کریڈیبل ڈیولپر کی چیز ہے. ایسی جگہوں پہ مت جائیں جس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے, این او سی نہیں ہے, آپ لوگوں نے پیسے ڈالے ہوئے اس کے اندر, لوگوں نے کسی نے کروڑ ڈالا ہوا ہے, 50 لاکھ ڈالا ہوا ہے. بھائی کیا دیکھ کے آپ نے ڈالا ہوا ہے جب ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو این او سی نہیں دیا ہوا؟ ایسے بڑے بڑے نام آلریڈی جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ بیریا ٹاؤن بہت ڈیلے کا شکار نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو پولیٹیکلی رگڑا لگ رہا ہے. مجھے تو آنے والے ٹائم میں بھی مزید ڈیلے کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بیریا ٹاؤن. کیا ہوگا جن لوگوں نے اس کے اندر پیسہ ڈالا ہوا؟ انہوں فیکٹریز کا کیا ہوگا؟ کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ اکانومی ہماری نیگیٹو ہے, ہر روز بروز نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے. جی ڈی پی ہمارا مائنس میں چلا گیا. آج سے 3-4 سال پہلے, 2.5-3 سال پہلے 2020-21 میں جی ڈی پی ہمارا 6.5%, 6.2% فلائی کر رہا تھا جی ڈی پی ہمارا. آج ہمارا جی ڈی پی مائنس میں آ چکا ہے. چائنیز ڈیلیگیشن اس ملک میں آ کے منع کر چکے ہیں کہ جی ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے, مزید آپ کو فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہوگا کیا اس ملک کا پھر؟ فائلیں جو ہیں وہ مزید مائنس میں جاتی جا رہی ہیں. کیا ہوگا ان کو؟ ان اینڈ پہ جا کے رکنا کیا ہے؟ 60% مائنس, 70% مائنس, 80% مائنس. تو یہ مائنس کر کے رکنا کہاں پہ؟ یہ مائنس میں بھی زیادہ تر چیزیں وہ جا رہی ہیں جو 2 نمبر ہیں, جو ایگزسٹ نہیں کرتی, یا وہ بھاگ چکے ہیں ادھر سے, یا وہ بھاگنے کی تیاری میں, بیگ شیک پیک کر رہے ہیں, اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں.
بہت سارے لوگ اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو اس سال کے اینڈ میں اور اگلے سال کے مڈ تک آپ کو بہت سارے بڑے بڑے نام فلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو انویسٹمنٹ ہمیشہ محتاط ہو کے کریں, ٹھیک طریقے سے سوچ سمجھ کے کریں. خدا را لالچ میں مت آئیں, بالکل بھی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں. بے شک چھوٹی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں, چھوٹے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں, تھوڑی انویسٹمنٹ کریں, 70 لاکھ کی, کروڑ روپے کی دکان لے لیں, کم کرایہ ایکسپیکٹ کریں, لاجیکل رہیں, ریئلسٹک ہو کے انویسٹمنٹ کریں. لالچوں میں مت آئیں, لالچوں میں آئیں گے تو یہی ہوگا. 2.5 کھرب روپیہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر ابھی تک فراڈ کا شکار ہو چکا ہوا ہے. 2.5 کھرب روپیہ. کون اس کا مالک ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ حکومت آپ کو کوئی ایکشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر؟ تو آپ کے اپنے پیسے کے ذمہ دار آپ خود ہیں. منی مینجمنٹ ہمارے ملک کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ اسپیشلی جو اتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں, پیسہ سوچ سمجھ کے لگایا کریں. وہ لوگ جن کا پیسہ ابھی کسی بھی جگہ پہ اسٹک ہے, اب حال کی طرف آتے ہیں, وہ لوگ جن کا پیسہ کسی بھی جگہ کے اوپر اسٹک ہے, آپ لوگ اپنے اس پیسے کو کسی سالڈ چیز کے اندر مرج کر لیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ لیا تھا 30 لاکھ روپے کا 5 سال پہلے, یا تو وہ سوسائٹی بھاگ چکی ہے یا بھاگنے کے قریب ہے. اس پلاٹ کو ٹائملی اٹھا کے کسی 70 لاکھ کروڑ روپے 1.5 کروڑ روپے والے اپارٹمنٹ کے اندر شفٹ کر لیں. اسمارٹ ورک کریں. اپنے اپارٹمنٹ کو ایئر بی این بی پہ آپ یوٹیلائز خود کر سکتے ہیں, booking.com پہ آپ خود یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مہینے کا 1.5-2% کے قریب آپ اس کی ٹوٹل ویلیو کی کمائی آپ خود نکال سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. فزیکل کام کرنا سیکھیں. ہمارے ملک میں لوگ ایزی منی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جی خود کچھ نہ کرنا پڑے, بیٹھے رہو چیئر کے اوپر جناب, بس آپ کو مہینے کے پیسے ہیں. تو مہینے کے پیسے پھر اسی طرح آتے ہیں جس طرح بھی یہ زیم ٹرپل اے اور انہوں نے آپ کو مہینے کے پیسے دیے ہیں, اور کچھ 1-2 کمپنیز اور ہیں وہ بھی رفو چکر ہو جائیں گی. تو مہینے کے پیسے تو ایسے ہی آتے ہیں بھائی. یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی بھی آپ کا پھوپھی زاد نہیں ہے, کوئی آپ کا سگا نہیں ہے. مجھے بھی آپ اپنا سگا نہ کنسیڈر کریں. میرے سے بھی کوئی چیز خریدتے ہیں, اپنی ویریفیکیشن کریں بے شک 1000 دفعہ. جہاں پہ میں غلط ہو رہا ہوں مجھے آپ بتائیں کہ یار آپ غلط کر رہے ہو, آپ یہ چیز صحیح نہیں کر رہے. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو اپنی اس انا کے اندر اڑا رہوں گا. میں غلط ہوں گا, میں مانوں گا یار میں یہاں پہ غلط ہوں, میں بھی امپروو کروں گا. تو لہٰذا جب بھی اپنے پیسے کسی جگہ پہ ڈالیں, کسی صحیح جگہ پہ ڈالیں, اپنی انویسٹمنٹس کو مرج کر لیں. آپ میاں چنوں کے اندر دکان لے لو بھائی. آپ لاہور کے ہو, آپ لاہور کے اندر اپنی اس انویسٹمنٹ کو, اس ڈیڈ انویسٹمنٹ کو ایکٹیو کر لو. مہینے کا پیسیو انکم جنریٹ کرو, اپنا ماہانہ وار پیسے لو. آنے والے ٹائم میں حالات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی, ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے, اور اسپیشلی وہ انویسٹمنٹ جو ہمارے ملک کے لوگوں کی, ہمارے بھائیوں کی ڈوب چکی ہے. اللہ چاہے تو سب رنگ جگا سکتے ہیں ان کے اندر. آج تک کے لیے اتنی جناب, جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.